جنرل صاحب، اس وقت جو اپرچونٹیز ہیں ہمارے سامنے، ٹھیک ہے، اس میں سے ان کو ٹیپ کرنا بہت ضروری ہے. سو واٹ ڈو یو تھنک کہ ان اپرچونٹیز کو ہم کیسے ٹیپ کریں اور واٹ از دا رائٹ وے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ذرا سیکیورٹی امبریلا کی بھی بات کر رہا ہوں میں کہ اس ریجن میں پاکستان آئندہ آنے والے دنوں میں ایک سیکیورٹی امبریلا کا رول ادا کر سکتا ہے. سو اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا. ہم اکیلے کریں گے یا ہمارے ساتھ مختلف ممالک اس ریجن کے شامل ہوں گے، وہ بھی ہمارے ساتھ وہ رول پلے کریں گے سیکیورٹی امبریلا کا؟ ہاؤ ول تھنگز ورک ان دا ڈیز ٹو کم؟ جنرل صاحب. رانا صاحب السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے پروگرام میں مدعو کیا. دیکھیں، ہم ایک ایسے خطے میں پائے جاتے ہیں، ایگزسٹ کرتے ہیں، جو کہ دنیا کا سب سے غریب خطہ ہے. غربت سب سے زیادہ یہاں پہ ہے، لیسٹ انٹیگریٹڈ ریجن ہے اور موسٹ کانفلکٹ پرون ریجن ہے. اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ نہ صرف ہم بلکہ پورا خطہ ہاسٹیج رہا ہے انڈین بیلیکوسٹی سے اور انڈین اوور بیئرنگ اور بورش ایٹیچیوڈ اپنے نیبرز کے ساتھ. یہ بیسک وجہ رہی ہے کہ اس علاقے میں چونکہ کانفلکٹ بہت زیادہ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ علاقہ جو ہے وہ باقی جو ریجنز ہیں دنیا کے لائک پیسفک اینڈ اٹلانٹک، ان سے ترقی میں پیچھے رہ گیا. اب یہاں پہ بہت ضروری ہے کہ جو اپرچونٹیز ہیں ان کو ایکسپلائٹ کیا جائے. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسٹریٹجک بیلنس پاکستان کی فیور میں ٹلٹ ہوا ہے مئی 25 کے بعد، پاکستان کی اسٹریٹجک ری برتھ ہوئی ہے، یہ ایک بہت بڑی ایک گولڈن اپرچونٹی ہے. یہاں پہ امریکہ نے، انڈیا نے ہمیشہ سے من گھڑت اور جھوٹ اور فریب کے اوپر مبنی نیریٹیوز کے اوپر بیس کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف ایگریشن کرنے کی کوشش کی اور اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز اچیو کرنے کی کوشش کیا. اس دفعہ بھی اس نے یہی کیا، لیکن جو اس چیز میں جو وہ سمجھتا تھا کہ میں ماسٹری اچیو کر چکا ہوں، وہ بہت برے طریقے سے پٹا، ہر ڈومین میں پٹا. اور اس کا جو نیریٹو والا جو ایلیمنٹ تھا، وہ تو دنیا ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ ایز وی سے کہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈس. ہمارا جو نیریٹو تھا دیٹ واز بیکڈ بائی ایکشنز، ان کا جو نیریٹو تھا دیٹ واز بیکڈ بائی ہالو سلوگنس، جس کی وجہ سے ششی تھرور جیسا بندہ جو اپنے آپ کو اسٹالورٹ سمجھتا ہے، وہ بھی وہ آبجیکٹیو اچیو نہیں کر سکا جو ہماری ڈیلیگیشن نے اچیو کی ہے. اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کیسے ہم نے اس کو ٹیپ کرنا ہے، رانا صاحب، سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ ہمارے نیبرہڈ میں ایک طاقت ہے جو کہ ایمرج ہو رہی ہے سپر پاور آف دا ورلڈ، اور وہ گلوبل جو پاور سسٹم ہے اس کو چیلنج کر رہی ہے. اور وہ جو امریکہ کے جو ہیجمنی ہے، امریکہ کا جو سٹیٹس ہے، اس کو چیلنج کر رہی ہے. میرے نزدیک یہ بہت بڑی ہمارے لیے اپرچونٹی ہے، بیکاز ایک تو یہ کہ وہ ہمارا نیبر ہے، دوسرا یہ کہ وہ ہمیشہ اچھے اور برے موسم میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ آن دا رائز ہے، وہ ڈیولپ کر رہا ہے. اسی سے ریلیٹڈ ہمارے ہاں ایک اپرچونٹی آئی ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، رانا صاحب، پاکستان کو سیکیورٹی سٹیٹ سے اکنامک سٹیٹ پہ کنورٹ کر سکتی ہے، کیونکہ ہم نے بہت لمبا عرصہ کانفلکٹ اور جنگیں لڑی ہیں. اس کے علاوہ دوسرا جو ڈائمینشن جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستان ایمرج ہوا ہے ایز اے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر اور اسٹیبلائزر آف دا ریجن، اور اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے بھی اور دنیا کی طرف سے بھی. ہم اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ امریکہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے کہ ہم اس کو ایک مشکل سے نکالیں. امریکہ جو ہے وہ ایران میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ یہ پھنسا ہوا ہے اور اس کو ایک اسکیپ روٹ چاہیے، اور وہ واحد ملک پاکستان ہے جو کہ اس کو یہ اسکیپ پرووائڈ کر سکتا ہے، اور اسی لیے وہ پاکستان پر رلائی کر رہا ہے. اس میں بھی ہڈن اپرچونٹیز ہیں. میں یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے نا، مجھے کبھی یہ یقین ہے کہ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سے ہم کو ٹینجیبل بینیفٹس لیں. انڈائریکٹ بینیفٹس تو ڈیفینیٹلی ہمیں ملیں گے. ہمارا ایک بارڈر جو ہے وہ ایرانین بارڈر، جس کے بارے میں انڈینز نے خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے کہ ہم 3 سائڈ سے پاکستان کو سکویز کریں گے، وہ سیکیور ہو رہا ہے. ڈیفینیٹلی کہ انڈائریکٹ بارڈر ہماری ایک نیشنل انٹرسٹ سرو ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کشمیر از اے فیسٹرنگ وونڈ فار انٹائر ریجن جو پوری دنیا کو افیکٹ کرتا ہے. انڈس واٹر ٹریٹی از ہیلڈ ان ابیس. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری انکریزڈ ریلیونس ہے دنیا کے لیے اور پرٹیکولرلی یو ایس کے لیے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم کو ٹینجیبل بینیفٹس لے سکتے ہیں یو ایس سے
اور گلوبل پلیس سے، تاکہ آئندہ آنے والے وقتوں میں یہاں پہ امن اور سٹیبلٹی ہو. اچھا، تو آپ کا مقصد یہ ہے جنرل صاحب، آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے کور ایشوز ہیں جو ایگزسٹ کرتے ہیں فرام دا لاسٹ لائک سو مینی ڈیکیڈ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، ان کو ہم ان کو سارٹ آؤٹ کروانے کی کوشش کریں، ایسا ہی ہے جنرل صاحب؟ ایبسلیوٹلی. اور اگر وہ سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کا جو ایک آئی وڈ سے کہ بیس ہے اس ساری پرابلمس کا، وہ کافی حد تک ایڈریس ہو سکتا ہے. گوٹ یور پوائنٹ. امتیاز صاحب، ڈو یو ایگری ود دس کہ اس طرح چلے اس میں تو ایگریمنٹ ہے ہی ہے کہ جناب ہمیں ہمارے جو ایشوز ہیں کم از کم وہ سارٹ آؤٹ کروا لینے چاہیے. سر کریک ہے، سیاچین ہے، کشمیر ہے، دیر آر سو مینی ادر ایشوز بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان جو ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کو ہمیں ختم کروا لینا چاہیے. دس از اے گولڈن اپرچونٹی وی ہیو. آپ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ ایشو سارٹ آؤٹ ہو جائے، کیونکہ ایڈمنٹ ہے بہت انڈیا، جب بھی اس سے بات کی جاتی ہے، جب بھی اسے کہا جاتا ہے، ہم لوگ بھی کہتے ہیں کہ جناب آپ تھرڈ پارٹی میڈیشن کروا لیں، تو اس وقت جناب وہ بالکل ریلکٹنٹ ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جناب نہیں، تھرڈ پارٹی میڈیشن کی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں ایک ایشو کھڑا ہی رہتا ہے، اس میں پرابلمز ہی کھڑی رہتی ہیں. سو کور ایشوز ہمارے ایڈریس ہو سکتے ہیں امتیاز صاحب. ون سیکنڈلی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو سیکیورٹی امبریلا کی میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے ایک سیکیورٹی امبریلا کا رول پلے کرنے جا رہا ہے ان دا ڈیز ٹو کم، اس میں صرف ہم شامل ہوں گے یا ہمارے ساتھ کو 2-4 ملک اور بھی شامل ہوں گے اس ریجن کے، یا ہاؤ ول اٹ ورک جی؟ اینڈ تھرڈلی ویری سوری یہاں پہ آپ کو پھر دوبارہ میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہا، اسی لیے سارے کویسچنز آپ کو ایک دفعہ تھرو کر رہا ہوں. جو اخبار میں ایسا نہیں ہوتا، انٹرو چھوٹا ہونا چاہیے، سوال چھوٹا ہونا چاہیے لیکن پھر بھی مجبوری ہے. کیا بیجنگ جو ہے وہ نیا واشنگٹن بننے جا رہا ہے جی امتیاز صاحب؟ جی رانا صاحب شکریہ، اور جنرل صاحب نے بھی بڑی اچھی باتیں کی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ مسئلے حل کروا لینے چاہیے. لیکن ایک بڑا بنیادی سا مسئلہ ہے، آپ نے خود بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ بھارت تیسری پارٹی کی ثالثی قبول نہیں کرتا، نمبر 1. نمبر 2، بھارت جو دنیا کی چوتھی بڑی معیشت ہے وہ کسی کی ڈکٹیشن بھی قبول نہیں کرتا. یعنی ہماری اگر توقعات ڈونلڈ ٹرمپ سے ہیں کہ وہ بھارت کے ساتھ ہمارا کوئی مسئلہ حل کروا دے گا، تو وہ بڑی لا حاصل سی امید ہے. اس لیے کہ خود ڈونلڈ ٹرمپ کے بھارت کے ساتھ تعلقات یا مودی کو وہ پسند نہیں کرتے، لہٰذا وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی نتائج حاصل ہونے چاہیے، لیکن ٹھوس نتائج اس وقت تک حاصل نہیں ہوں گے جب تک ہمارے بھارت کے ساتھ تعلقات میں جو بگاڑ ہے وہ درست نہیں ہوتا. ہماری ملک کے اندر سرمایہ کاری کا نہ آنا، مسلسل جو جاری یہاں پہ دہشت گردی ہے، اس کی بھی ایک بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں بھارت ہی ہے. اس کے ڈانڈے بھارت سے جا کے ملتے ہیں. تو جب تک بھارت اس معاملے پہ سٹیپ بیک نہیں کرے گا، حالانکہ آپ بھی چونکہ اسلام آباد میں رہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیض آباد سے لے کے 0 پوائنٹ تک، 0 پوائنٹ سے پھر آگے G6 F6 انتہائی محدود ٹریفک تھی. بڑی ٹریفک تو پشاور لاہور سے آنے والی ساری جو بڑی گاڑیاں وہ بند کی ہوئی تھی. تو میں یہ سوال اس لیے میں نے اٹھایا کہ بہت سارے لوگوں کی مجھے بھی فون کالز آئیں. تو جو آپ نے سوال کیا کہ کیا اس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے، ہمیں فائدہ بالکل ہو سکتا ہے، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن وہ فائدہ صرف اسی صورت میں ہوگا جب تمام پالیسیوں کا مرکز پاکستان کے شہری ہوں گے. وہ اشرافیہ نہیں جو کہ جس کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ پیٹرول 500 کا ہو جائے یا 1000 روپے لیٹر ہو جائے، جس کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے شاپنگ پلازا جو آج کل آپ کو پتہ ہے 8 بجے سب کچھ بند کر دیا جاتا ہے، اس میں دہاڑی دار مزدور کام کرتے ہیں، اس میں کمیشن پہ کام کرتے ہیں لوگ، اس میں پھر چھوٹے چھوٹے دکاندار متاثر ہوتے ہیں.